ناظرین کرام، 7 جگہ بسم اللہ پڑھنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ وہ کون سے 7 جگہ ہیں؟ خبردار، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے۔ یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا ہیں۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن کریم دنیا و آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے۔ لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے اللہ رب العزت سے شیطان مردود سے پناہ مانگو اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ پھر اس خزانے کو کھولو، خوب خشوع و خضوع سے اسے تلاوت کرو اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن کریم جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ کے نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کاموں کی برکتیں بغیر بسم اللہ کے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نسبت سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ناموں اور بسم اللہ شریف میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ پیارے دوستو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا، جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جہنم کے 19 داروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اس کو ابن عطیہ نے بیان کیا ہے۔ لیکن کچھ ایسی جگہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی بھی جگہ ہیں کہ جہاں پر بسم اللہ ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے، کہ جہاں پر بسم اللہ اگر انسان پڑھے تو وہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، بسم اللہ کا پڑھنا ایسے جگہوں پر، ایسے مقامات پر پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کون سے مقامات پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور کن مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ پیارے ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ کا معنی ہے اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کام میں برکت عطا فرمائے۔ اور بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی بھی کام کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس کام میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ سنت بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اب اگر آپ کوئی نیک کام شروع کر رہے ہیں تو اسے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھ لیں۔ اب اگر آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، آپ کو ثواب بھی ہوگا اور آپ کے اس کام میں برکت بھی ہوگی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی تو انشاءاللہ اس کام میں آپ کا کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ کا حامی و ناصر اور مددگار بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے اس کام کو اللہ کے نام سے جو شروع کیا ہے کہ ہمارا کام تھا کرنا، اور انسان کیا کر سکتا ہے؟ جو اس کے بس میں ہوتا ہے، انسان تو بس اسباب اختیار کرتا ہے۔ انسان کے ذمہ صرف اسباب کا اختیار کرنا ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے اسباب اختیار کریں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی آپ اللہ کے سپرد کر دیں۔ آپ اپنا کام اللہ کا نام پڑھ کر شروع کر دیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، یقیناً اس میں برکت ہوگی۔ پیارے دوستو، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ پر بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ یہ بولو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، اللہ پاک بہترین کار ساز ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام کہنے لگے، یا رسول اللہ،
ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے پاس واپس آ جائیں گے، اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، یعنی ہمارے ذمے کے جو کام ہے وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ ناظرین کرام، اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے۔ ایک عاقل شخص اسباب کا یوں انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں، ہم تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، اب اللہ کھلائے، کیونکہ اللہ رازق ہے اور وہ ہمیں کھلائے۔ پہلے آپ اپنے اسباب اختیار کریں، اپنی محنت اور کوشش پوری کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیں۔ آپ پہلے مزدوری پر جائیں، کام پر، کاروبار پر جائیں، اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے چھوڑ دیں کہ اے پروردگار عالم، ہمارا جو کام، ہماری جو ذمہ داری تھی وہ ہم نے پوری کر دی ہے، آگے تیری رضا ہے اور ہم تیری رضا کے امیدوار اور طلبگار ہیں۔ پیارے ناظرین، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ صرف ہمارے کمانے سے ہی تو رزق نہیں مل جاتا۔ انسان کماتا ہے اور کما کر لے آتا ہے، لیکن یہاں غور کریں کہ گیہوں کے دانے کو زمین سے کس نے نکالا ہے، پھر وہ آٹے کی شکل میں آتا ہے، پھر اس آٹے سے روٹی بنتی ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سب ہماری محنت کے سبب ہو رہا ہے، روٹی بنائی اور پھر اس روٹی کے ساتھ سالن، سبزی یا گوشت وغیرہ جو بھی ہم نے پکایا وہ ہمارے سامنے لایا گیا، اور اس کے بعد جیسے ہی ہم نے اس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیا، تو اب ہمارے حلق پر بھی ایک فرشتہ مقرر ہے۔ وہ فرشتہ بھی اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے۔ ہمارے حلق میں دو نالیاں ہوتی ہیں، سانس کی نالی اور خوراک کی نالی۔ اب یہ دونوں نالیاں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ دونوں نالیاں ہمارے حلق سے متصل یعنی جڑی ہوئی ہیں، اور حلق میں دونوں کا ایک ہی سوراخ ہے، لیکن آگے چل کر یہ دونوں نالیاں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ اب حلق پر مقرر فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے ہمارے ہر ایک لقمے پر کہ اے اللہ پاک، اس لقمے کو اس کھانے والے کے لیے زندگی اور توانائی کا سبب بناؤں، یا پھر اس کو اس کی موت کا سبب بنا دوں۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہو تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، لیکن اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہ لقمہ موت کا سبب بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں داخل ہونے کے اگر سانس والی نالی میں داخل ہو جائے تو وہ لقمہ انسان کی زندگی کا خاتمہ کر دے گا۔ اب جو انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس کی محنت اور حق حلال کی کمائی سے یہ کھانا اس نے خریدا ہے اور کھا رہا ہے، تو جان لے کے حلق میں بھی اللہ کا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جو اس کھانے کو زندگی یا پھر موت کا سبب بنا سکتا ہے۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس کھانے کو خریدنے کے لیے جو کمائی کی، جو محنت کی، تو وہ آپ نے اس کے لیے اسباب اختیار کیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے اس کھانے کو کھایا، لہٰذا یہ ایک نیک کام کر رہے ہیں۔ یعنی جب کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ شریف پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو حرام کے کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جوا کھیل رہا ہو تو اس میں بسم اللہ پڑھنا حرام ہے کہ اللہ کے نام سے شروع۔ تو بتائیے کہ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا کھیلو؟ اب جو شراب پیتے ہیں تو اللہ نے کب کہا کہ جا کر شراب خریدو اور پھر اسے پینا شروع کر دو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب کہا کہ آپ جھوٹ، مکر اور فریب کرو؟ پیارے ناظرین، ایک شخص نے ایک بڑی ہی خوبصورت منزل بنوائی اور اس کے اوپر لکھوایا ھذا من فضل ربی، اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا، دیکھو میں نے اسے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروایا، ہم نے اس کے پوری عالیشان بلڈنگ فراڈ کے ذریعے سے بنوا دی، لیکن یہ اوپر لکھ رہا ہے کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ بتاؤ بھلا اللہ نے کہاں کہا کہ جھوٹ بول کر کمانا؟ اللہ نے کہاں لکھا ہے کہ ڈھونگ کر کے، فراڈ کر کے بلڈنگ بنوانا؟ تو مقصد یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے اور انسان کو گمراہ کرتا ہے، لہٰذا حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ شریف ہرگز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں تو نہانے سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور جب آپ باتھ روم سے باہر آ جائیں تو کپڑے پہننے سے پہلے بھی پڑھیں۔
اب یہ بھی جان لیجئے کہ جب کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، جھوٹ بول کر پیسہ بناتا ہے، لیکن پیسہ پکڑنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، تو ایسی جگہ پر جہاں بندہ کوئی بھی حرام کام کرتا ہے تو وہاں بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا کے اندر چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ عز و جل سب دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں صحیح یا غلط، تو اس کے بعد پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بس اللہ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ اللہ کی مرضی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کو اجازت یا چھوٹ دی ہوئی ہے کہ تم دنیا میں جیسا بھی عمل کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کی یہ مرضی ہرگز نہیں کہ کوئی شخص گناہ کرے، لیکن پھر بھی اللہ نے یہ اجازت اور چھوٹ دے رکھی ہے کہ تم جتنا کر سکتے ہو کر لو، لیکن پھر ایک دن تو لوٹ کر ہمارے ہی پاس تم کو آنا ہے، اور پھر جب تم ہمارے پاس لوٹائے جاؤ گے تو ہم فیصلہ کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی مالک یوم الدین یعنی انصاف کے دن کا حاکم ہے۔ لہٰذا اللہ کی ربوبیت کو سمجھنا چاہیے، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کب کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرے گا تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔